بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. سبحان اللہ. پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رب ہونے اور خالق اور مالک ہونے کا ذکر کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند، سورج، تاروں کو، سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے اور سب اسی کی ملکیت ہے. زمین اور آسمان کے خزائن سب کا مالک وہی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو سب چیزوں کا مالک ہے میں اس سے مانگوں اس سے. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کو فلاں بندے کے پاس بہت مال و دولت ہے، پیسے ہیں، رشتہ دار بھی پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس. ہاں جی کو دے دیں نہیں دی مانگتے نہیں مانگتے اسے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات کا مالک میں ہوں، میں مجھ سے مانگو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، میں کہ تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو پکارو. یہ ذہن میں رہے ادعو جو ہے نا یہ دعا سے بنا ہے، دعا ان سے. یہ دعا جو ہے یہ عبادت کے لیے بھی مستعمل ہے اور دعا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروضات پیش کرنے کے لیے بھی مستعمل ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر جو اسم لایا گیا نا ربکم میں، رب لفظ رب جو ہے یہی دلیل ہے. فرمایا تم مانگو رب سے. کیوں مانگو؟ کیونکہ وہ رب ہے. وہ کون ہے؟ وہ رب ہے. جی جس نے درجہ بدرجہ تمہاری پرورش کی، ایک ایک چیز تمہاری ضرورت کی تم نے عطا فرمائی ہے. پوری کائنات اسی نے پیدا فرمائی ہے. تو فرمایا ربکم وہی تمہارا رب ہے، مانگو اس سے. پھر اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ تضرعا و خفیہ، میں کہ عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، خفیہ اور آہستہ آہستہ چپکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے میں کہ بلند آواز میں دعا کرنا جو ہے نا، ایک ہے بلند آواز میں دعا کرنا، ایک ہے آہستہ دعا کرنا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آہستہ دعا کرنا جو ہے نا، ایک دعا آہستہ مانگی جانے والی اونچی مانگے جانے والی 70 دعاؤں پر بھاری ہے نا مسئلہ. اونچی مانگی جانے والی 70 دعاؤں سے افضل ہے. یہ حضور نے ارشاد فرماتے ہیں. اور دوسرا یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے یہ اونچی آواز میں ہوتی ہے، وہ بھی اس نیت کے ساتھ تاکہ لوگ جو ہے نا آمین کہہ سکیں. جی یہ امت کا تعامل ہے، سلف سے یہ بھی طریقہ چلا آ رہا ہے. جی اس کی ممانت جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو کہیں پر کوئی جو ہے نا وہ خاموش آہستہ آواز میں دعا کر دے تو اس پہ بھی راضی رہنا چاہیے. کئی سارے لوگ جو ہیں وہ بول پڑتے ہیں جی آواز تو آ نہیں رہی، مانگ رب تبارک و تعالیٰ سے رہا ہے، آپ سے تھوڑی مانگ رہا ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار سفر میں تھے تو ایک آدمی جو ہے نا وہ گھاٹی پر چڑھتے ہوئے زور زور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہ تم جس کو پکار رہے ہو نا وہ بہرا نہیں ہے، میں نہ ہی وہ غائب ہے. بہرا جانتے ہیں نا ڈورے کو کہتے ہیں. میں کہ وہ بہرا تھوڑی ہے جسے تم پکار رہے ہو. میں دل میں پکارو، اتنی آواز میں پکارو تو تمہارے کان تک آیا. سمجھا گیا مسئلہ؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا یہاں پر لفظ تضرعا جی عاجزی ظاہر ہو الفاظ میں بھی اور جسم پر بھی. جسم کی حیث بھی ایسی ہو جیسے بندے پر جو ہے نا وہ تضرع طاری ہو، اس بندے پر لجاجت تو اس کے جسم سے ظاہر ہو رہی ہو. جیسے یہ دعا کا عبادت جو ہے نا، دعا بمانا عبادت. یہ نماز جو ہے نا، نماز میں ادعیہ بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں ساری. نماز جب پڑھتے ہیں تو کیسی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے یار، بتائیں. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سر جھکا ہوتا ہے اس طرح. پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. پاؤں اور ناک برابر کر دی جاتا ہے، ماتھا ناک برابر کر دی جاتا ہے زمین پر. بتائیں اس سے بڑی عاجزی کیا ہوگی؟ یہ انتہا درجے کا تذلل ہے، اقصا غایہ تذلل، آخری درجے کی عاجزی جو ہے نا وہ یہی سجدہ ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا، یہ عبادت دیکھیں اسی میں ادعیہ ہے، اسی میں سارا کچھ ہے۔ تو جسم کے اوپر ایسی حیت طاری ہو، جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضور کے صحابی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، سنن الکبریٰ بہقی میں یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان عرفہ میں دیکھا دعا مانگتے ہوئے، اللہ اکبر، الفاظ ایسے کہ تڑپاتے ہیں آپ کو۔ فرمایا کریم آقا علیہ السلام ایسے دعا مانگ رہے تھے، حضور کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ استطعام المسکین، حضور ایسے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے جیسے مسکین لوگوں سے روٹی مانگتا ہے۔ بتائیں، حضور کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے، بلند تھے، کہ ایسے حضور دعا مانگ رہے تھے جیسے مسکین روٹی مانگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مسکین روٹی کیسے مانگتے ہیں، بازارات پہ چلے جائیں، فقیر لوگ مسکین کیسے لپٹ رہے ہوتے ہیں آپ نے پھر یہاں پہ بہت کم دیکھا ہے فقیروں کو لپٹتے ہوئے۔ آپ عراق چلے جائیں، وہاں پہ حضرت سیدنا شیخ علی امام عبد القادر جیلانی کے مزار شریف پر، حضرت معروف کرکی رحمہ اللہ کے مزار شریف پر، یہ بڑے بڑے جو مزارات ہیں بزرگوں کے، وہاں پہ چلے جائیں، غربت بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ سب سے چھوٹا آپریشن جو ہے نا وہاں پہ وہ 6-7 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، بتائیں، یعنی کہ کتنی مہنگائی ہے وہاں پر۔ تو فقیر وہاں پہ لپٹتے ہیں، بچے جب لپٹ جاتے ہیں بندے کو، کہتے ہیں میں فقیر ہوں خدا کے لیے کرتے، میں فقیر ہوں خدا کے لیے کرتے۔ اور اتنی لجاجت جو ہے نا، اتنی کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی کی۔ تو حضور آ کر اس اسلام کا ذاتی عمل دیکھ لیں کہ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کا استطعام مسکین، حضور آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے دعا مانگ رہے تھے جیسے مسکین روٹی مانگتا ہے۔ مسکین ایسے تھوڑی مانگتا ہے یا دے دے، نہیں دینا تو نہ دے، ایسے تو نہیں نہ کہتے۔ دعا کے اندر جو ہے نا اعتدال سے بھی، اچھا الفاظ میں بھی عاجزی ہو اور جسم پر بھی پوری حیض جو ہے نا وہ عاجزی، اس میں تدرج جو ہے وہ چھلک رہا ہے۔ ایسی دعا کا، ایسا دعا کا طریقہ ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ الفاظ میں عاجزی ہیں، جیسے آقا علیہ السلام کئی بار دعا مانگتے تھے، کہتے ہیں عبد المسکین، مولا میں تیرے مسکین بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا کر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو دعائیں ہیں نا، دعائیں، آپ ایک کتاب ملتی ہے آپ کی نا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اردو زبان میں بھی آ گئی ہے، عربی ہے، ساتھ ترجمہ ہے، مناجات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔ تو عربی میں بھی وہ کتابیں ملتی ہیں حضرت، جس میں صرف امام زین العابدین کی دعائیں جمع کی ہوئی، وہ کیسے دعا مانگا کرتے تھے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، سمجھایا نا؟ تو یہ دعا کرتے ہیں ہم، کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں جناب، وہ خارج کیے جا رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور خارج کیے جا رہے ہیں۔ یہ آج بھی کہیں جھاڑ تھوڑی جا، آپ بتائیں نا، جب کسی کے پاس افسر کے پاس جاتے ہیں وہاں ایسے کرتے ہیں، وہ جا کے کسی بڑے افسر سے تھانے دار کے پاس چلا جائے کہ بندہ پوچھا لینے کے لیے، وہاں ایسے کرتا ہے یار۔ تھانے دار کے پاس جب جا کے آپ ایسے نہیں کرتے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب خاص دعا کے لیے آپ حاضر ہیں تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جسم پر جو ہے نا وہ لجاجت اور عاجزی جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور الفاظ میں بھی کئی سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا تو دینے، نہیں دینا تو نہ دے۔ ایک بندہ جو ہے نا دعا مانگ رہا تھا کعبے کے سامنے، کہتا ہے یا اللہ بخشنا ہے تو بخش، نہیں بخشنا تو تابع بتا دے۔ یہ کیا طریقہ ہوگا؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد باز بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ دعا مانگے اور کہنا شروع کر دے پتہ نہیں ملنا نہیں ملنا، پتہ نہیں کب دے گا اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں کب دے گا اللہ تعالیٰ، بڑے عرصے سے مانگ رہے ہیں ہم تو بھائی نہیں مل رہا ہمیں تو۔ کئی لوگوں کے منہ سے میں نے خود سنا ہے، وہ ایسے کہہ دیتے ہیں، کہتے نہیں ملتے، دعائیں مانگتے ہیں دیتے نہیں۔ یہ کیا خیال ہے؟ دعا کے جو آداب ہیں وہ تم نے پیش نظر رکھے ہیں۔ سب سے پہلی بے ادبی تو یہی آپ کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رب دیتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رب دیتا ہی نہیں ہے مانگنے پر، دعا مانگنے پر، رب دعا قبول نہیں کرتا، اگر وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ رب خود قرآن میں فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ پھر تیرا اس طرح کی باتیں کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ سمجھ آ گئے نا؟ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے، کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دینا، ہاتھ پھیلا دینا، یہ بھی عاجزی کا اظہار ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا، کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو آقا علیہ السلام کی یہ بغل مبارکہ کی سفیدی نظر آیا کرتی، ایسے حضور ہاتھ بلند کر کے دعا کے کرتے۔ سمجھے نا؟ یہ سنت ایسی ناراض ہوئی ہے ہم سے
کوئی اس پر عمل بھی کرنے لگے تو اچھے ملا بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، مجھے کچھ بڑے بیوقوف ہیں، بڑے نادان ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندہ ایسے پڑ گیا ہمارے پیچھے، کہنے لگا یہ کیا آپ اس طرح دعا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ اس طرح دعا کرتے ہیں یہ لگا کے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی میری سستی ہے۔ عجیب بات ہے، بندہ کدھر جائے گا؟ تو سنت پہ عمل کرے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، خود تم خلاف سنت عمل کرتے رہو، تمہارے لیے سب حلال ہے، سستی کیا کہ سب کچھ جائز ہو گیا تمہارے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگنی ہے، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے گناہ کی دعا نہ مانگے، یہ دعا نہ کرے کہ نعوذ باللہ گناہ پر مدد کی دعا مانگے، یا اللہ میں ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں تو مہربانی کرنا مدد کرنا میری، ایسی دعا کرنا بھی کفر ہے۔ حرام پر مدد کی دعا مانگنا رب تبارک و تعالیٰ سے یہ کفر ہے، سمجھا دینا۔ پھر محال چیز کی دعا مانگنا بھی منع ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو بندہ جو ہے نا وہ دعا مانگے رب تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے نبی بنا دے، یہ بھی سخت ممنوع ہے۔ اسی طرح کر کے ایسی دعا مانگنا رب تبارک و تعالیٰ سے، جیسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ دعا مانگ رہے تھے گھر میں، یا اللہ جنت کے اندر جو دائیں جانب سفید رنگ کا محل ہے نا مجھے وہ دے دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ فرمانے لگے بیٹا دیکھو بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت ضرور مانگو لیکن یہ تعیین نہ کرو کہ فلاں پاسے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ ہیں، میں یہ نہ مانگا، کیونکہ آقا علیہ السلام سے ہم نے اس طرح کی دعا مانگتے ہوئے سنا نہیں، آقا علیہ السلام سے نہیں سنا ہم نے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے نا اتنا کر سکتے ہیں، جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو، وہ ایک جنت کا پورا درجہ ہے جی، وہ مانگو تم رب تبارک و تعالیٰ سے۔ اعلیٰ علیین میں مقام مانگو، جنت میں اعلیٰ مقام مانگو، یہ دعا کر سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ ایسا محل ہے وہ مجھے دے دے، یہ دعا نہیں مانگو، سمجھایا نا مسئلہ؟ ہاں، اس طرح کر کے ایسی دعا مانگنا بھی منع ہے جو دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت نہیں ہے۔ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ شادی کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگنے لگے، ساری سجاد ہاتھ پھیلا کے بیٹھ رہے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ وہ سب سے پہلے سبب کی دعا مانگے، اسباب ہوں گے تو آگے اولاد ہوگے نا۔ سب سے پہلے شادی کی دعا مانگے، یا اللہ مہربانی فرما کرم فرما میرے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے میرے بچوں کے، ہیں جی۔ پہلے یہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے رشتے کا انتظام ہو جائے، اس کے بعد بچوں کی دعا بھی مانگے۔ یہ نہیں کہ جناب شادی ہوئی نہیں ہے دعا مانگ رہے ہیں اولاد کی، یہ بغیر اولاد کے دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے نا، یہ عادت ہے، سنت تو نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کی کہ شادی ہو ہی نہ تو اولاد ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ نہیں ہے۔ کیا ضرور رب تبارک و تعالیٰ نے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ سنت جاریہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قادر ضرور ہے لیکن سنت جاریہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر شادی کی کسی کو اولاد دے دے۔ تو دعا کے اندر جو ہے نا اس طرح کی چیزیں، اسے کہتے ہیں اعتداء۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو دعا میں حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ اب دعا میں گڑ گڑا کر، یعنی کہ ایسا زور لگا کے دعا کرنا کہ چیخ چوڑا لگا دے بندہ اور اکیلا لوگوں بیٹھے ہوں، لوگوں کے سامنے زور زور سے چلا رہا ہے، ایسا بھی منع ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایسا بھی منع ہے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ دعا کرے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع ہو، عاجزی ہو، لجاجت ہو، اس طرح کا ظہور ہو رہا ہو اس کے پورے جسم سے، اس کے الفاظ سے، اس طرح دعا مانگے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن جس طرح آج کل کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے یہ کرنا درست نہیں ہے۔ اعتداء جائز نہیں، یا مبارکہ دیکھ لیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، میں تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کو پکارو، دعا مانگو اس سے، اور عبادت کرو رب تبارک و تعالیٰ کی، دونوں معنی ہوا ہے۔ دعا کا معنی نماز بھی، عبادت بھی، دعا کا معنی دعا بھی۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ یہ مخ جو ہے نا، مخ جیسے ہم وہ پائے کھاتے ہیں اس میں سے جو مکھ نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ مکھ، مغز اسے کہتے ہیں۔ اصل میں لفظ مکھ جو ہے نا، یہ مکھ بھی مخ سے نکلا ہے، اس کا بگڑا ہوا ہے، مخ کو بگاڑ کے مکھ بنا دیا ہم نے۔ مکھ جو ہے نا، مخ مغز کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ مغز کو کہتے ہیں۔ وہ نلی جو ہوتی ہے نا اس کو جھاڑتے ہیں،
اندر سے جو نکلتا ہے اسے عربی زبان میں مخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مخ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مخ قرار دیا ہے. یہ عبادت کا مغز ہے. اب ذرا دیکھیں، یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا. کئی بار حضور ساری رات دعا کیا کرتے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے لیے سامان مہیا کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. آقا علیہ السلام نے ساری رات ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے ساری رات دعا کی. پھر اتنی دعا کی حضور نے غزوہ بدر میں جب دشمن سامنے آئے سارے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے آقا علیہ السلام کو پکڑا. یہاں تک اتنی دعا کی حضور نے آقا علیہ السلام کی چادر مبارکہ جو کندھے پر تھی وہ زمین پر تشریف لے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے چادر آقا علیہ السلام کے کندھے مبارکہ پر رکھی. پھر عرض کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ بہت دعا کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول فرمائے گا، یہ کافر سارے ذلیل و رسوا ہو جائیں. تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ختم کیا. اور پھر یہ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حیا والا ہے. جب بھی کوئی بندہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتے نا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ آقا علیہ السلام سے کیا ثابت ہے ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے. اب کئی لوگ جو نا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ جھولی میں رکھے ہوتے ہیں جس طرح کر اندازہ لگے یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں یار، ہاتھ نیچے رکھے. یہ اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی بندہ جائے جا کے دکان پہ اور کھڑا ہو کے ہاتھ یہیں پہ رکھ لے گھٹنے کے پاس، بتائیں دیں گے سودا؟ اور اس کا پاس ہاتھ گھٹنے کے پاس ہوا، ایک بار برداشت کریں گے، 2 بار، تیسری چوتھی بار جب وہ آئے گا تو اس کا ہاتھ گھٹنے پہ ہوگا، ان کا ہاتھ اس کی گھٹی پہ ہوگا. چل پہ نکل، میں نے سودا نہیں دینا تجھے، ہے یا نہیں؟ لیکن خالق اور مالک کی بارگاہ میں ہاتھ جو ہے نا یہاں پہ گھٹنوں پہ لگا کے بیٹھا ہے، نیچے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام میں جب تم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو ہاتھ اٹھاتے ہو تو میں کہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرو، دعا کے بعد ہاتھ منہ پر پھیرو. حضور کے صحابہ یہی فرماتے ہیں، جب بھی حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، جب تک حضور اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیر لیتے تھے ہاتھوں کو چھوڑتے نہیں تھے. وجہ حضور نے خود بیان فرمائی میں کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا یہ ہے حیا والا ہے. وہ حیا فرماتا ہے کہ کسی بندے کے اٹھے ہاتھ کو واپس خالی لوٹائے. میں کہ اللہ تبارک کو جو کچھ اس نے مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت مقرر کیا ہے وہ اسے عطا فرمائے گا. تیرے منہ پہ وہ چمک آئے گی جو لوگوں کو دکھائی دے نہ دے، خالق اور مالک کو تو دکھائی دے، اس کے رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو تو دکھائی دے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، میں تم رب تبارک و تعالیٰ کو پکارو جی عاجزی کرتے ہوئے اور خفیہ بالکل آہستگی کے ساتھ. اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جی دعا میں حد سے بڑھنا، بعض اوقات لوگوں نے جناب دعا جو ہے نا وہ کافیہ بندی کے ساتھ کی ہوتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اشعار پہ دعا مانگے جا رہے ہیں، اشعار ہی پڑھتے جا رہے ہیں دعا میں، یہ بھی درست نہیں ہے. سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ دعا مانگنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طریقہ مقبول ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو بندہ آمین کہتا ہے نا، آمین کہتا ہے، یہ آمین کہنا بھی آدھی دعا مانگنا ہے، اگر پوری دعا مانگنا. میں کہ دعا مانگنے میں آمین وہ کہنے والے کا بھی حصہ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ یہ مجھے عطا فرما، وہ کہتا ہے مولا آمین قبول کر لے. بتائیں آمین کہنا چاہیے بھائی. کئی سارے لوگ جو نا بیچارے آمین کہتے کو نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ زور لگا کے کہیں، آہستہ بھی کہا جا سکتا ہے آمین، یہ ضرور کہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے مالک اپنی بارگاہ میں کو